جو فرشتوں کی اور ملائکہ کی قوت کہ جس نے اللہ کے محبوب سیدنا آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جماعت ملائکہ اللہ کے محبوبوں کی باادب جماعت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں یہ دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت والا سیدھا راستہ چلا۔ ہدایت جیسا کہ میں پچھلی نشستوں میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر مزید کچھ معلومات درج کرتا ہوں۔ ہدایت کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہدایت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، چند گھنٹوں کا ہوتا ہے کہ ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور سینے سے لگاتے ہی وہ ماں کے سینے سے اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے ہونٹوں سے غذا چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ بچہ ابھی پیدا ہوا، صرف چند گھنٹوں کا بچہ ہے، اسے کس نے بتایا کہ جب ماں اپنے سینے سے تجھے لگائے گی تو تو نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہونٹوں کو دبانا ہے، اور ہونٹوں کو دبانے سے تجھے تیری غذا مل جائے گی۔ چند گھنٹوں کے معصوم سے بچے کو نہ باپ سمجھا سکتا، نہ ماں سمجھا سکتی، نہ کوئی دوسرا رشتہ دار سمجھا سکتا کہ بیٹا اس طرح سے منہ کو چلانا ہے اور ہونٹوں کو دبانا ہے تو تجھے تیری غذا ملے گی۔ کوئی اگر اسے سمجھائے گی تو اس عمر میں اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ سیکھنے اور سمجھنے کے عمل میں ابھی پہنچا ہی نہیں، تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے کہ ماں نے سینے سے لگایا اور اس نے معصوم سے چھوٹے سے ہونٹوں کو دبایا اور اپنی غذا حاصل کر لی۔ یہ ایک ہدایت ہے جسے کہتے ہیں ہدایت اعلامی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت پیدا کرنے کے ساتھ اس کے اندر ودیعت فرما دی، اور اس کی جبلت میں یہ بات آ گئی کہ جب ماں سینے سے لگائے گی تو میں نے ہونٹوں کو دبانا ہے اور مجھے غذا مل جائے گی۔ ہدایت اعلامی۔ ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت احساسی۔ ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت والا۔ اب ایک ہدایت ہے ہدایت احساسی، یعنی وہ ہدایت کہ جو بندہ اپنے احساس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حس انسان کے اندر رکھ دی، اس احساس کے ذریعے وہ ہدایت دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے آگے کوئی سالن پیش کیا جائے، کوئی سبزی یا کوئی گوشت وغیرہ، اور ہم پلیٹ کو ہاتھ لگانا چاہیں لیکن ہاتھ قریب جیسے کریں تو ایک دم ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ نہیں پلیٹ گرم ہے تو ہم اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیتے ہیں۔ کسی نے بتایا نہیں کہ پلیٹ گرم ہے، لیکن ہمارے احساس نے ہمیں بتا دیا کہ پلیٹ گرم ہے، فوراً کھینچ لی۔ راستے میں جا رہے ہیں، تیز ہوا کا جھونکا چلا اور مٹی کے ساتھ چلا، ہم نے فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یہ کسی نے ہمیں ٹیلی فون پر نہیں بتایا کہ ہوا کا جھونکا آ رہا ہے، مٹی آ رہی ہے، آنکھیں بند کر لو۔ سیکنڈوں سے بھی قبل ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آنکھیں بند ہو جانی چاہیے، ہم فوراً آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے احساس کی ہدایت ہمارے سینوں میں ودیعت فرما دی، جس کے ذریعے ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت عقلی، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی عقل مند دوست ہمارے پاس آ گیا اور یہ کاروبار کریں، اس کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا، تو وہ اپنے عقل کے ذریعے ہمیں ایک ہدایت دے رہا ہے، یا ہم خود اپنی عقل کے ذریعے فیصلہ لے رہے ہیں کہ فلاں
کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے اور فلاں کام جو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اپنی عقل کے ذریعے ایک ہدایت دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت عقلی، یعنی ہدایت اعلامی، ہدایت احساسی اور ہدایت عقلی. تو یہ ہدایت ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک ہدایت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہدایت الہیہ. اگرچہ یہ ہدایت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر ودیعت کر چکی ہوتی ہے. لیکن ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت الہی، اور اصل ہدایت یہی ہوتی ہے. اب اس ہدایت الہی کے بھی دو حصے ہیں، ایک ہدایت عامہ اور ایک ہدایت خاصہ. ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ. ہدایت عامہ وہ ہے جو علوم شریعہ کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم و فرقان حمید، احادیث مبارکہ، دینی کتب، اساتذہ کرام، دینی رہنما علماء کرام، ان کے ذریعے سے جو ہمیں علوم حاصل ہوتے ہیں، علوم شریعہ، جس میں وہ ہمیں قرآن بھی بتاتے ہیں، ہمیں حدیثیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں اچھا اور برا سمجھاتے ہیں اور شریعت الہیہ ہم تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے ہدایت عامہ، یعنی ہر عام مسلمان تک یہ ہدایت قرآن کی، حدیثوں کی، علوم شریعہ کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے. ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت خاصہ. کیا؟ ہدایت خاصہ. یہ ہدایت خاصہ جو ہے یہ بھی ہدایت الہیہ ہے، لیکن یہ ہدایت حاصل ہوتی ہے نور نبوت اور نور ولایت سے. اس سے نور نبوت اور نور ولایت سے ہدایت خاصہ. اس میں کیا ہے کہ صرف ایک نظر کا کمال ہے، صرف ایک نظر کا کمال ہے کہ ایک نظر جس پر پڑ گئی دم میں دم آ گیا، دم میں دم آ گیا. حضرت نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما رہے تھے مکے سے مدینے کی جانب، مدینے سے پہلے ایک مقام آتا ہے، مدینے سے کچھ پہلے ہے، وہاں پر خوراک وغیرہ کا سامان سب ختم ہو گیا، پانی وغیرہ ختم ہو گیا. اس مقام پر ایک خاتون بوڑھی رہتی تھی جن کا نام احادیث میں عاتقہ بن خالدہ ہے، اور ام معبد سے یہ خاتون مشہور ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور صحابہ جو ہجرت کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے اس مقام پر پہنچے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو بکر ذرا دیکھو ام معبد کے پاس. اگرچہ یہ پہلا سفر ہے، اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اس راستے میں نہیں آئے، لیکن فرما رہے ہیں یہ ابو بکر دیکھو ام معبد کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہے. حضرت صدیق اکبر وہ جھونپڑی جو ام معبد کی تھی اس کے پاس گئے اور آواز لگائی اے ام معبد، ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان موجود ہے. ام معبد باہر تشریف لائی اور کہا کہ کچھ بھی کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے، میرا شوہر چروایا ہے، بکریاں چراتا ہے، وہ بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے گیا ہوا ہے چراگاہ کی جانب، اس وقت کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام اس کے گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر ایک پھیرا رحمت والا لگا کر واپس آ گئے. دیکھا کونے پہ ایک مکان کے ایک بکری بندھی ہوئی ہے
جو سوکھ کر ڈھانچہ ہو چکی ہے، جس کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی ہیں اور اتنی کمزور اور نحیف ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا، اے ابو بکر، ام معبد سے پوچھو کہ یہ بکری کچھ دیر کے لیے ہمیں دیتی ہے۔ ام معبد نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس بکری کی تو ہڈیوں میں مغز نہیں، اس کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ اس بکری کا آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ رحمت للعالمین نے فرمایا تھا، صدیق اکبر نے کہا، ام معبد تو اس بات کو چھوڑ، تو صرف یہ اجازت دے دے، کیونکہ آپ تو نبی رحمت کو جانتے ہیں، تو اس بات کی اجازت دے دے کہ یہ بکری تھوڑی دیر کے لیے نبی رحمت کے پاس چلی جائے۔ ام معبد نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بکری صدیق اکبر کھول کر نبی رحمت للعالمین کے پاس لے کر آئی، اور دو عالم کے سردار نے بکری کے اوپر اپنے رحمتوں والے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب رحمتوں والے ہاتھ پھیرے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے بکری کے تھنوں میں دودھ اترنا شروع ہو گیا، اور بکری دیکھتے ہی دیکھتے پھولنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں بکری فروا ہو چکی تھی اور اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا، اے ابو بکر صدیق، ام معبد کو کہو جو گھر میں برتن ہے وہ برتن لے آئے۔ اب وہ برتن آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دودھ دھونا شروع کیا تو برتن بھرتے چلے گئے۔ اب برتن بھرتے چلے گئے، قافلے کے جتنے احباب تھے نبی کریم علیہ السلام نے سب کو دودھ پلانا شروع کیا۔ سب نے دودھ پینا شروع کیا، اس قدر دودھ پیا کہ سب کے شکم سیر ہو گئے اور پیٹ بھر گئے۔ اب پیٹ میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی دودھ تناول فرمایا، اور تناول فرما کر ام معبد کے سارے برتن جو موجود تھے سب دودھ سے بھر دیے۔ پھر کہا، اے ام معبد، اگر گھر میں کچھ اور برتن ہیں تو وہ برتن بھی دیں۔ ام معبد مزید برتن لے آئی، اس حد تک کہ ام معبد نے کہا کہ حضور اب میرے گھر میں کوئی برتن باقی نہیں ہے۔ سارے برتن بھر گئے، لیکن بکری کے دودھ تھن ابھی بھی دودھوں سے بھرے ہوئے۔ بہرحال یہ قافلہ چلا گیا۔ ام معبد کا شور، ابو معبد شام کو بکریاں چرا کر گھر آیا۔ جب گھر آیا تو گھر میں اس نے ایک عجیب سی رونق دیکھی، ایک عجیب سی خوشبو دیکھی، کیونکہ رحمت للعالمین کے قدم اس گھر میں آ گئے۔ اب اس خوشبو، اس معطری اور اس رونق کو دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا، اے ام معبد، اپنے گھر کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا کہ میرے سر کے تاج، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ گھر میں کون آیا تھا، لیکن ایک ہستی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی ہستی تھی؟ تو وہ نام تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ کیا نام تھا اور یہ کون تھے، کیونکہ ابھی تک یہ ام معبد اور کشور یہ کفر کی حالت میں تھے، کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ نہیں پتا کہ کون ہے۔ تو ام معبد نے اپنی طرف سے ایک نام رکھ لیا، کہنے لگی کہ مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، یعنی مبارک جس سے برکتیں آ گئی۔ اور اس نے پھر اپنے شوہر کو بکری کی جانب اشارہ کیا کہ دیکھو یہ ہماری بکری جس کی ہڈیوں میں مغز تک نہیں تھا، جو کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، کس طرح سے دودھوں سے بھری ہے، گھر کے سارے برتن بھرے ہیں، اور وہ قافلے والے بھی رج کر دودھ پی کر گئے۔ اب ام معبد کے شوہر کو جستجو پیدا ہوئی، کہنے لگا کہ ام معبد، مجھے مبارک سے متعلق کچھ باتیں بتا، وہ کیسے تھے؟ ام معبد نے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تھا،
آپ کا حلیہ مبارک دیکھا تھا، بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایسی سرمندی آنکھیں تھیں، ایسی جھکی جھکی بڑی بڑی پلکیں تھیں، اس طرح کھلا ہوا گلابی چہرہ تھا، اس طرح سے ماتھا کشادہ تھا، اس طرح سے ریش مبارک گھنی تھی۔ وہ تعریفیں کرنا اس نے جو دیکھا تھا شروع کر دیا۔ اب اس کے شوہر نے کہا، معبد میں روزانہ بکریاں چرانے جاتا ہوں، لیکن اگر مبارک دوبارہ آ جائیں تو بس بچے کو بھیج کر مجھے فوراً بلا لینا، میں اس مبارک کا دیدار کرنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اب روز کا یہ معمول تھا، وہ بکریاں چرانے جاتا اور جب رات کو آتا تو معبد سے ایک ہی سوال کرتا، معبد مبارک آئے تھے؟ معبد جواب دیتی، مبارک نہیں آئے تھے۔ پھر معبد کہتی کہ آپ کے لیے کھانا لگا دوں، تو اس کا شوہر کہتا، نہیں، کھانے کو روک دے، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سن، پہلے مبارک کی باتیں سنوں گا اور بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اب روز کا یہ معمول تھا، جب وہ بکریاں چرا کر آتا تو گویا کسی عاشق نے اپنی زبان میں کہا کہ جب وہ بکریاں چرا کے آتا روز یہی سوال کرتا، مبارک آیا تھا؟ بیوی وہی جواب دیتی، مبارک نہیں آیا تھا، کھانا لگا دوں؟ شوہر کہتا، کھانا نہیں لگا، پہلے مبارک کی باتیں بتا۔ کسی عاشق نے یہ بات کہی کہ اس کے معبد کے گھر کا وہ طریقہ یہ رہ گیا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے روزانہ میلاد مصطفیٰ ہوتا تھا اور پھر لنگر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ اب یہ عشق بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک دن معبد اپنے بچے کے ساتھ بازار کوئی اشیاء خریدنے کے لیے گئی، قریبی بازار تھا، وہاں پر وہ چیز نہ مل سکی۔ اب جب وہاں وہ چیز نہ مل سکی تو معبد آگے کی جانب مدینے کے بازار چلی گئی۔ جب مدینے کے بازار چلی گئی، بچہ چھوٹا ساتھ تھا، بچے کی نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ بچے نے ماں کے ہاتھ کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، جھٹکے دینا شروع کر دیے۔ ماں ادھر دیکھ۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا، ماں وہ دیکھ، مبارک کا ساتھی کھڑا ہے، مبارک کے جو ساتھ تھا مبارک کا ساتھی کھڑا ہے۔ ماں نے جو دیکھا کہ ارے یہ تو وہی ہے جو مبارک کے ساتھ تھے۔ ماں اور بیٹا تڑپتے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور اس مقام پر پہنچ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ بعد بیٹے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہونے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت اور ایک بچہ مجھ سے مخاطب ہے۔ فرمایا، کیا بات ہے؟ بولا، آپ ہمیں نہیں پہچانتے، آپ ہمیں نہیں پہچانتے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، واقعی میں آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا، آپ مبارک کے ساتھی ہیں، مبارک کے ساتھی ہیں نا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کو مبارک کے نام سے تو نہیں جانتے تھے، یہ نام تو معبد نے خود رکھ لیا تھا۔ کہا، کون مبارک؟ کس مبارک کی بات کرتے ہو؟ یہ عورت کہنے لگی کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ اس طرح سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، آپ نے کھانے کے لیے مانگا تھا، پھر وہ ایک بکری تھی ہمارے پاس، وہ بکری لی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کو پورا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے کہا، ہاں، اب میں آپ کو پہچان گیا۔ کہا، مبارک کہاں ہے؟ ہمیں مبارک کے پاس لے جاؤ، ہمیں مبارک سے ملنا ہے، ہمیں مبارک کے پاس لے جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، اچھا تو تم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو کیا تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلوں؟ کہ ہاں، ہمیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلو۔ سیدنا صدیق اکبر دونوں ماں بیٹوں کو مسجد نبوی شریف میں لے آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، دونوں ماں بیٹے آئے اور ماں بیٹے کافی دیر تک نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو ایک کونے میں کھڑے تکتے رہے، اور جب تک کہ آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ کہنے لگی
مبارک جب سے آپ ہمارے گھر آئے ہو ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک آپ کا تذکرہ نہ ہو جائے تب تک ہم کھانا نہیں کھاتے، تب تک ہم نے کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے جب تک آپ کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، کہا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرا شوہر تو وہ ہے کہ جو بن دیکھے آپ کی چاہت میں مرا ہوا ہے، جو بن دیکھے آپ پر مر مٹا ہے۔ میرا شوہر روزانہ آپ ہی کا سوال کرتا ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، کیونکہ ہمارے گھر کی تو رونقیں اتنی بڑھ گئی، ہمارے گھر میں تو وہ معطر ہی آ چکی، ہمارے گھر میں تو وہ منور ہی آ چکی جو کبھی نہیں تھی، آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کو لے آؤں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرما دی، اب اجازت مرحمت فرما دی، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کو بھی لے کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گئی، اور دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر ام معبد نے اس کے شوہر بچے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ہدایت نور نبوت، نور نبوت کے ذریعے، نور نبوت کے ذریعے اس چھوٹے سے گھرانے کو ہدایت نصیب ہوئی اور دولت ایمان نصیب ہو گئی۔